السلام علیکم، آپ کا دوست احمد ظاہر ایک نئے سوشل میڈیکل اویئرنیس پروگرام پیغام کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ آج ہم جس خطرناک بیماری کے بارے میں بات کریں گے وہ ڈینگی ہے۔ ڈینگی جس نے آج کل تقریباً پورے پاکستان کو ہی آڑے ہاتھوں لیا ہوا ہے اور ایک طریقے سے ایمرجنسی کنڈیشن لگائی ہوئی ہے۔ اسپتال کھچا کھچ بھرے ہوئے ہیں، جگہ جگہ اس کے مریض بہت زیادہ ہو گئے ہیں کیونکہ سیلاب آنے کی وجہ سے بیماری بہت زیادہ ہو گئی ہے۔ دریاؤں کا جو صاف پانی تھا وہ گاؤں میں داخل ہو گیا ہے، جس کی وجہ سے بیماری بہت زیادہ تک بڑھ گئی ہے۔ ڈینگی جو ہے یہ ایک مچھر کے کاٹنے کی وجہ سے ہوتا ہے۔ یہ وائرس اس وائرس کا جو دورانیہ ہے تقریباً 7 سے 10 دن تک ہوتا ہے، اور یہ بیماری جو ہے ڈینگی جو کہ ایک وائرس ہے، اس وائرس کی تقریباً 4 ٹائپس ہیں کہ کچھ ٹائپس جو ہیں نارمل ہیں، کچھ درمیانے درجے کا حملہ کرتی ہے، اور کچھ ایک ٹائپس کی ایسی ہے جو بہت خطرناک طریقے سے مریض پہ حملہ آور ہوتی ہیں۔ 20 میں سے تقریباً ایک شخص کو یہ خطرناک حملہ ہوتا ہے، اور تقریباً زیادہ لوگ کو جو حملہ ہوتا ہے ڈینگی کا وہ پتہ بھی نہیں پڑتا ہے ان کو ڈینگی ہوا ہوتا ہے، یعنی کم درجے کا بخار ہوتا ہے اور ڈینگی چلا جاتا ہے، خود ہی 7 دن میں ختم ہو جاتا ہے۔ لیکن کچھ لوگوں کو یہ درمیانے درجے کا حملہ جو ہوتا ہے تقریباً 5 سے 6 دن تک اس کو بخار رہتی ہے، ان کی پلیٹلیٹس تقریباً 1,80,000 تک رہتی ہے، اس سے زیادہ نیچے نہیں آتی۔ لیکن جو خطرناک حملہ ہوتا ہے ان کی پلیٹلیٹ تقریباً 10,000 سے 12,000 تک اتنی نیچے گر سکتی ہے، اس سے بھی نیچے آ سکتی ہے، یعنی اس کو بلیڈنگ شروع ہو سکتی ہے، اس کو پلازما اس کا وہ ہو سکتا ہے، لیک ہو سکتا ہے۔ تو یہ جو ہے اس کا زیادہ خطرناک حملہ ہوتا ہے۔ سب سے پہلے ہم اس کی احتیاطی تدابیر کے بارے میں بات کریں گے۔ ڈینگی جو کہ ایک صاف پانی کا مچھر ہے، صاف پانی میں پایا جاتا ہے، تو ہمیں یہ کرنا ہوگا کہ گھر کے اندر صاف پانی اکٹھا نہیں کرنا پڑے گا، یعنی تقریباً جتنے جو برتنوں میں پانی ہوتے ہیں یا بالٹیوں میں ہو یا لوٹوں میں ہو یا باتھ روم میں صاف پانی کھڑا ہوتا ہے، ہمیں وہ پانی نکالنا ہوگا، اور گھر کے اندر جالیاں لگانی ہوں گی، اور اسپرے تقریباً لازمی کریں گھر کے اندر، اور جالیاں لگائیں۔ اور جس دن جیسے آج کل ڈینگی بہت زیادہ طریقے سے حملہ آور ہوا پڑا ہے تو مچھردانی کا استعمال کریں تو بہتر ہے۔ اور نمبر 2، اس کی علامات کیا ہیں؟ علامات اس کی سر میں درد ہوتا ہے، شدید درد ہوتا ہے، بخار 102 سے اوپر ہوتا ہے اور الٹی متلی یہ کنڈیشن ہوتی ہے، اور یہ ہے کہ ہڈی توڑ بخار بھی کہا جاتا ہے۔ جسم کے اندر بہت شدید درد ہوتا ہے، ہڈیوں میں اتنا شدید درد ہوتا ہے کہ جوڑوں میں کہ مریض برداشت کے قابل نہیں رہتا اس کے۔ اور مین جو ڈینگی کو جو سب سے الگ کرتا ہے وہ ہے یہ آنکھوں کے ڈیلے جو ہوتے ہیں، اس کے بیک دا سائڈ درد ہوتا ہے، آنکھوں کے ڈیلے میں بہت شدید تکلیف ہوتی ہے۔ تو جس مریض کو بھی آنکھیں کے ڈیلوں میں تکلیف ہو بخار کے دوران تو وہ سمجھ جائے کہ اس کو ڈینگی ہو چکا ہے، کیونکہ دوسرے بخاروں میں یا دوسرے انفیکشن کے اندر ایسا نہیں ہوتا، یہ خاص ڈینگی میں ہی ہوتا ہے۔ کچھ جو ہیں اس کی خطرناک علامات ہیں، اگر وہ علامات ہوں تو اس کا مطلب ہے مریض کی کنڈیشن بہت ہی زیادہ خطرناک ہے، جیسا کہ پیٹ میں شدید درد ہونا، اور دن میں 3 الٹیاں آنا، اور یا کان ناک یا مسوڑوں سے خون آنا۔ تو اگر یہ علامات کسی کو ہوں تو اس کو فی الفور اسپتال لے جانا چاہیے جتنا جلدی ہو سکے، کیونکہ اس کی پلیٹلیٹس بہت زیادہ کم ہیں یا اس کا پلازما اندر سے لیک ہو گیا ہے، بلڈ کلوٹ بننے کا خطرہ ہے، تو اس کو جلد از جلد اسپتال پہنچانا چاہیے۔ اور باقی اس کے علاج کے لیے ہم بات کریں گے تو اس کے علاج میں یہ ہے کہ جب ہمیں جیسے ہی پتہ پڑے کہ ڈینگی ہو گیا ہے، پپیتے کے جو پتے ہوتے ہیں اس کا ہمیں کوٹ کے یا جوسر مشین کے اندر اس کا رس نکال کے وہ اس کا پانی پینا چاہیے، رس پینا چاہیے، جتنا زیادہ دن میں 4-5 دفعہ پئیں گے اس سے کیا ہوگا، یہ بخار ہے، بخار کی علامات کم ہوگی۔ اور ہمیں زیادہ سے زیادہ ہم جتنا بھی پانی پئیں وہ بہتر ہے، کیونکہ ڈی ہائیڈریشن نہ ہو، بخار کی وجہ سے ڈی ہائیڈریشن ہو جاتی ہے، گردوں پہ افیکٹ ہوتا ہے، پانی ہمارے جسم میں بالکل کم ہو جاتا ہے، تو ہمیں پانی زیادہ سے زیادہ پینا پڑے گا۔ اور دوسری بات یہ کہ خوراک، یعنی جتنی اچھی خوراک ہم لیں گے
ڈینگی کے میں ہم زیادہ کھانا وانا تو نہیں کھا سکتے، ہیوی ڈائٹ تو نہیں لے سکتے، ڈائٹ بالکل ہلکی لینا پڑے گی، کھچڑی یا دلیا یا ثابت دانہ ہو گیا خوراک میں ہمیں یہ لینا پڑے گا۔ اور نمبر 2 جیسے جوس ہیں، انار کا جوس ہو گیا، سیب کا جوس ہو گیا یا چقندر کا جوس ہو گیا، تو یہ ہمیں زیادہ سے زیادہ پینا پڑے گا تاکہ ہمارے پلیٹلیٹس اوپر رہیں۔ ڈینگی جو ہے وہ ہمارے بین میرو جو ہوتا ہے اس پہ ہماری جو پلیٹلیٹس ہوتی ہیں وہ بین میرو میں بنتی ہیں، تو وہ بین میرو پہ حملہ کرتا ہے۔ تو ڈینگی بین میرو پہ حملہ کرتا ہے جس سے وہ پلیٹلیٹس جو ہوتی ہیں وہ بنانا بند کر دیتا ہے۔ پلیٹلیٹس اور وائٹ سیل جو ہمارے ہیں وہ بین میرو میں ہی بنتے ہیں، وہ بننا بند ہو جاتے ہیں، یعنی جو ہمارے اندر پلیٹلیٹس اور وائٹ سیل ہوتے ہیں وہ بخار کی وجہ سے جلنا شروع ہو جاتے ہیں اور نئی بن رہی نہیں ہوتی ہے۔ تو تقریباً ہمارے جسم میں جو پلیٹلیٹس کا جو رانیہ ہوتا ہے وہ 7 دن نہیں ہوتا ہے، تو 7 دن کے اندر وہ پلیٹلیٹس، یعنی اگر نئی پلیٹلیٹس نہیں بنیں گی تو پرانی پلیٹلیٹس صرف 7 دن تک ہی رہ سکتی ہیں۔ تو اسی لیے اگر پلیٹلیٹس 20 سے 30 ہزار رہ جائیں، 30 ہزار یا 40 ہزار تک گر جائیں پلیٹلیٹس، تو ہمیں پہلے ہی مریض کو اسپتال میں داخل کروانا پڑے گا۔ اور نمبر 2 یہ کہ اس کے بعد ہمیں پلیٹلیٹس کا انتظام پہلے ایڈوانس کے اندر ہی کر لینا چاہیے، کیونکہ وہ پلیٹلیٹس گرتے گرتے کہیں یہ نہ ہو کہ 10 ہزار سے بھی نیچے گر جائے یا پیشنٹ کو بلیڈنگ شروع ہو جائے، تو پھر بہت مشکل ہوتا ہے پلیٹلیٹس کا انتظام کرنا ایک دم سے، یعنی ادھر آپ کے پاس ٹائم نہیں رہتا، آپ ایمرجنسی کے اندر مبتلا ہوتے ہو، تو ہمیں پلیٹلیٹس کا انتظام پہلے ہی کر لینا چاہیے۔ ڈی ہائیڈریشن کے لیے ڈاکٹر جو ہیں پیشنٹ کو، تاکہ ڈی ہائیڈریشن نہیں ہو تو اس پہ وہ جو گلوکوز ہوتے ہیں وہ لگا کے رکھتے ہیں ان کو۔ اور الٹرا ساؤنڈ اس لیے کروانا بہتر ہے ایسے ٹائم پہ اگر پلیٹلیٹ زیادہ گر جائیں تو یعنی الٹرا ساؤنڈ اس لیے ڈاکٹر کرتے ہیں کہ اس کا کہیں پلازما لیک نہیں ہو جائے۔ پلازما جو ہوتا ہے وہ ہمارے خون کے اندر وائٹ پانی نما ایک وہ کیمیکل ہوتا ہے، اسے کہتے ہیں، وہ ہمارے خون کو جمنے نہیں دیتا۔ اگر وہ پلازما لیک ہو جائے تو ہمارا خون اندر کلوٹ بنانے لگ جائے گا، خون جمنے لگ جائے گا۔ اور وہ لیک کسی وجہ سے ہوتا ہے کیونکہ ہماری جو پلیٹلیٹس ہوتی ہے وہ پلیٹیں ہوتی ہیں، یعنی ایک جھلی ہوتی ہے جو خون کی لیکیج کو روکتی ہے، یعنی اگر وہ اتنی کچی ہو جاتی ہے وہ جھلی کہ ہماری پلیٹلیٹس جب کم ہو جاتی ہیں تو پلیٹیں یعنی بالکل کم ہو جاتی ہیں، وہ خون کا بہاؤ برداشت نہیں کر سکتی، تو اسی لیے خون یا پلازما لیک ہونے کا خطرہ ہوتا ہے، جس سے دماغ کے اندر بھی کلوٹس بن سکتے ہیں، خون جاری ہو سکتا ہے۔ تو یہ ایک بہت خطرناک کنڈیشن ہو سکتی ہے، یعنی آپ کے پاس تقریباً بہت کم ٹائم ہوتا ہے سروائیو کرنے کا یا جو بھی بندوبست کرنے کا، تو فی الفور اس میں مریض کو اسپتال داخل کروا لینا چاہیے اگر سمجھ آ جائے آپ کو کہ یہ سیویئر کنڈیشن ہے، یعنی خطرناک والا ڈینگی ہے۔ یہ تو ڈینگی نارمل قسم کا جو ہوتا ہے درمیانی درجے کا ہوتا ہے، جو نہیں تو درمیانے درجے کا جو ڈینگی ہوتا ہے وہ گھر پہ بھی ٹھیک ہو سکتا ہے۔ تو اگر درمیانے درجے کا ہے، کیونکہ ہمیں پلیٹلیٹ پہ در پہ تقریباً 6 گھنٹے یا 12 گھنٹے کے فرق سے ہمیں بار بار پلیٹلیٹ چیک کرا لینی چاہیے، سی بی سی جو ٹیسٹ ہے وہ کرا لینا چاہیے تاکہ ہمیں اندازہ رہے کہ مریض کی پلیٹلیٹ کی اسٹرینتھ کتنی ہے، اس حساب سے ہم آگے ڈیسائیڈ کرتے ہیں، ڈیسیشن لیتے ہیں کہ مریض کو آیا اسپتال میں داخل کرایا جائے، سیویئر کنڈیشن تو نہیں ہے، یا گھر پہ ہی ٹھیک ہو جائے گا۔ اگر کنڈیشن سیویئر نہیں ہے تو پیشنٹ گھر پہ بھی ٹھیک ہو سکتا ہے، تو گھر پہ ٹھیک جو کرنا ہے اس کا مثلاً ٹریٹمنٹ کچھ بھی نہیں ہوتا، ٹریٹمنٹ اس کا یہ ہے کہ پیناڈول دی جاتی ہیں، یعنی اس کا کوئی اینٹی ڈوز نہیں ہے، اس میں پلیٹلیٹس دی جاتی ہیں، وہ پیناڈول دی جاتی ہے، تو 2 پیناڈول یعنی گھر پہ آپ اس کو دیتے رہیں۔ اور نمبر 2 یہ کہ اس کو خاص بات جو میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں اس وقت یہ کہ اس کو مچھردانی کے اندر رکھنا پڑتا ہے مریض کو۔ مچھردانی میں اس لیے رکھتے ہیں کہ ڈینگی کا جو مریض ہے اگر اس کو ایک عام سا دوسرا مچھر، ڈینگی والا مچھر نہیں، اگر سادہ مچھر بھی کاٹ لے اس کو تو وہ مچھر کے اندر ڈینگی کی طاقت آ جاتی ہے، یعنی اس کے اندر وہ وائرس آ جاتا ہے، وہ مچھر اڑ کے اگر یعنی اس کو 2 یا 3 مچھروں نے کاٹا ہوگا، وہ 2-3 مچھر اڑ کے آگے کسی اور گھر کے فرد کو کاٹیں گے
تو ان میں بھی ڈینگی ہو جائے گا. تو اسی لیے اس مریض کو مچھردانی میں رکھا جاتا ہے، چاہے وہ اسپتال میں ہو یا گھر کے اندر ہو. تو مچھردانی میں رکھنے کی وجہ یہی ہوتی ہے کہ اس کو کوئی مچھر کاٹ نہیں لے، کیونکہ اگر اس کو کسی مچھر نے کاٹا تو وہ مچھر ڈینگی والا مچھر بن جاتا ہے، وہ آگے جس کو کاٹے گا اس کو ڈینگی ہو سکتا ہے. تو ڈینگی کا جو علاج ہے وہ گھر پہ بھی ہو سکتا ہے، لیکن ہر مریض کا نہیں ہو سکتا، صرف ان مریض کا جن کو درمیانی درجے کا ڈینگی ہے. اگر اس کا ڈینگی خطرناک والا ہے تو اس کا علاج ہاسپٹل میں ہی ہوگا، ہاسپٹل کے علاوہ کوئی وہ نہیں ہے، کیونکہ اگر لیٹ کر دیا تو مریض کی ڈیتھ ہونے کا خطرہ ہے، کیونکہ کلوٹس بننے کا خطرہ ہے اس کے جسم میں، خون جام ہو جائے گا. نہیں، اور دوسرا خون کے لیک ہونے کا خطرہ ہے کہ کہیں سے اس کے خون جاری ہو سکتا ہے. تو ہمیں بڑا خیال کرنا پڑے گا، اس کے لیے ہمیں بار بار پلیٹلیٹس چیک کرانی پڑیں گی، ہمیں چیک کروانا پڑے گا کہ یہ ڈینگی کس درجے کا ہے. تو یہ ویڈیو کے دوران جو ہے وہ لائٹ چلی گئی تھی، ابھی لائٹ آ گئی ہے. تو یہ ہے کہ آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ جو میرا پیغام تھا آج کا، تو ڈینگی کے بارے میں جو احتیاطی تدابیر ہیں اگر ہم وہ کر لیں گے تو ہمارا بچاؤ اس سے بہت ممکن ہے کہ ہم بچ جائیں. صاف پانی ہمیں نہیں کھڑا ہونے دینا ہے، ہمیں جالیاں لگانی ہیں اور اسپرے کراتے رہنا ہے. تو یہ خاص پیغام تھا آپ لوگوں کے لیے. میں کوشش کرتا رہوں گا کہ ایسی ویڈیوز بناتے رہوں مختلف بیماریوں کے بارے میں، جہاں تک میرے کو علم ہے جس چیز کا، تاکہ آپ کو علم ہو سکے، کیونکہ ایک چھوٹی سی غلطی انسان کو پھر بڑا خمیازہ بھگتنا پڑتا ہے اس کا. تو اگر ہمیں اس چیز کے بارے میں علم ہوگا تو ہم وہ غلطی کرنے سے باز رہیں گے. تو ویڈیو بھی کافی لمبی ہو گئی ہے. تو اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، خوش رکھے. آپ اپنا خیال رکھتے رہیے اور سب کو اپنی دعا میں یاد رکھنا. اللہ حافظ.